السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے ہوتے اور نہ ہی ہم اب کچھ بول پاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سینے پر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے یا کسی چیز نے ہمارے سینے پر کوئی دباؤ ڈالا ہوا ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم میں سے بہت سے لوگ فیس کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اس کنڈیشن کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی کریچرز پیدا کی ہیں، ایک جنات اور اینجلز، اور ایک کریچر ہے جو ہم عام آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ ہیں انسان، یعنی جانور، حیوانات وغیرہ سب اسی میں شامل ہیں۔ جو ان سین کریچر ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری آئیز میں ایک طرح کی میمبرین لگا دی ہے کہ ہم اس ان سین کریچر کو نہیں دیکھ پاتے، جنات اور اینجلز کو۔ ان میں سے ہم جنات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی برے جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمیں رات کو سوتے وقت تنگ کرتے ہیں۔ جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دم گھٹ رہا ہے، یا کوئی چیز یا کوئی شخص ہمیں ایسے پش کر رہا ہے اور ہمیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور پھر اچانک سے ہم اٹھ جاتے ہیں اور اپنے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو علماء کے اکارڈنگ یہ جن القبوس کا اٹیک ہے آپ کے اوپر۔ لیکن میڈیکل سائنس کسی جن وغیرہ کو نہیں مانتی۔ ان کا کہنا ہے کہ سلیپ پیرالائسس ہے، اور سلیپ پیرالائسس اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے۔ WHO کے اکارڈنگ 300 ملین پیپل جو ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں، یعنی وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ یہ ذہنی تناؤ ان میں سلیپ پیرالائسس کو جنم دیتا ہے، اور سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا آدھا برین ایکٹیو ہو اور آدھا برین نیند کی کنڈیشن میں ہو یا سو رہا ہو۔ میڈیکل سائنس سلیپ پیرالائسس کو ایک بیماری کنسیڈر کرتی ہے۔ چلیے اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ اگر یہ سلیپ پیرالائسس ہے یا جن القبوس کا ہمارے پر اٹیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں ان دونوں اٹیک سے۔ اور اس کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے چند آداب بتائے ہیں، وہ لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد اپنی فرض نماز ادا کریں۔ 3rd نمبر پر آپ اپنا بستر جھاڑیں، کیونکہ جب ہم انسان سوتا ہے تو اس کی باڈی سے ڈیڈ سیلز شٹر ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈیڈ سیلز شٹر ہو کر اس کے بستر پر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا بستر نہیں جھاڑیں گے تو دوبارہ اسی بستر پر سونے سے وہ ڈیڈ سیلز آپ کی باڈی کے ساتھ جڑ جائیں گے اور بہت سی بیماریوں کو جنم دیں گے۔ اس کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھیں، 33 بار الحمدللہ پڑھیں، اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں۔ اس کے بعد سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھ کر سوئیں۔ جنات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان تینوں صورتوں کو ضرور پڑھ کر سویا کریں، جن میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس شامل ہے۔ ایک اور کام سونے سے پہلے ضرور کیا کریں کہ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک مار کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جو صبح فجر تک ہماری حفاظت کرتا رہتا ہے، اور فجر کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سونے سے پہلے ہمیشہ اپنی دائیں کروٹ پر سوئیں۔ اگر آپ ان سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ سلیپ پیرالائسس سے بھی اور جن القبوس کے اٹیک سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔